السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 46 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اخرجہ ابن ابی شیبۃ والطبرانی باسناد حسن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا بیٹا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ ابن آدم کے بیٹے نے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آدم کے بیٹے کو عذاب الہی سے زیادہ نجات دلانے والا ہو۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، جبکہ دیگر کا اس کے متعلق حکم ہے کہ یہ حسن لغیرہ ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الترغیب والترہیب للامام البانی رحمہ اللہ تعالی۔ اسی طرح ذکر کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے جو حدیث گزری کہ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ ذکر، اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بندہ مومن کو عذاب الہی سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب رحمان، اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہیں، اور جتنا زیادہ ذکر کریں گے اس قدر اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے، رب رحمان ہمارے ساتھ ہوگا، اور جس قدر زیادہ ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر کرنے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جو بھی قوم، جو بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب رحمان کا ذکر کرتے ہیں
تو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمیں 3 چیزوں کا علم ہوا۔ جب ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے اور ملائکہ آ جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ اور اسی طرح جو اللہ کا ذکر کریں، پھر اللہ اپنے پاس موجود ان ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس ملائکہ ہیں۔ اللہ آسمانوں میں موجود ملائکہ کے اندر اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ فلاں میرا بندہ، وہ فلاں میری بندی میرا ذکر کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہی ہے۔ اور اسی طرح فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں جو راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور اہل ذکر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان ذکر کرنے والوں کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل ذکر کی مجالس اور اہل ذکر کے اجتماعات یہ بڑی شان، بڑا مقام اور بڑی شوکت رکھتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں مذکور ہے کہ ذکر الہی تمام اعمال سے بہتر ہے۔ اور یہ ذکر کون سی چیز کرتی ہے؟ بندے کی زبان ذکر کرتی ہے، اور یہی زبان اگر اللہ کے ذکر میں استعمال ہو تو جنت کے درجات میں بلندیاں عطا ہوتی جائیں گی، اور اگر اسی زبان کا استعمال برا ہو تو بندہ ہلاکت کی طرف چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب رحمان کا ذکر کریں۔ اور ذکر کیا ہے؟ جیسے ہم نے احادیث کے اندر دیکھا، اور اس تعلق سے جو صبح شام کے اذکار ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں اور بہترین اذکار ہیں، ہر ذکر میں اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا موجود ہوتی ہے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں ہم جتنے بھی اذکار دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ بڑا بہترین اور خوبصورت فائدہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے ملائکہ فوراً موجود ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پیارے بھائیوں اور پیاری میری بہنوں، اللہ کے ذکر کرنے پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی آ چکا ہے، کوئی پہنچ چکا ہے، اور انسان کا دل اللہ کا ذکر کر کے ایک خوشی سی محسوس کرتا ہے، ایک اطمینان سا محسوس کرتا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كان عليهم حسرة يوم القيامة اخرجه الترمذي وقال حسن۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، دنیا جہان کی گپیں ہیں، فضولیات ہو رہی ہیں،
وقت گزاری کے لیے دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، اس بیٹھنے میں اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتے، نہ اس کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، یہ بیٹھنا قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، ندامت کا باعث ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر مجلس میں، ہر بیٹھک میں، ہر بیٹھنے کی جگہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اللہ رب رحمان، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ مستوی علی العرش کا ذکر کریں، اور اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ تو جہاں بھی بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں اور پیارے نبی پر درود پڑھیں۔ اور اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مجلس کی دعا بھی ہمیں سکھا دی۔ کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جامع ترمذی حدیث نمبر 3433۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف رکھتے یا قرآن کریم کی تلاوت فرماتے یا نماز پڑھتے تو اس کے اختتام ان الفاظ پر کرتے۔ السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 10259۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، جب بھی لوگ کسی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس کے نبی پر درود نہیں پڑھتے، تو فرمایا کہ یہ بیٹھنا قیامت کے دن ان کے لیے باعث افسوس ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں بھائیوں میرے، ہماری حالت یہ ہے، بہنوں میریاں، ہماری حالت کیا ہے کہ اگر غیبت کرنے کی مجلس ہو اور جناب اسی طرح دنیاوی گپ شپ کرنے کی مجلس ہو یا کوئی اور دنیاوی مشغلہ ہو، منٹوں بیٹھنا پڑے اور گھنٹوں بیٹھنا پڑے، پوری رات بیٹھنا پڑے، ہماری طبیعتیں اس سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ دو عورتیں آپس میں بیٹھ جائیں، گھنٹوں بات کرتی رہیں گی، گھنٹوں غیبت گلا شکوہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ہم سب کا یہ حال، لیکن جب اللہ کے ذکر کرنے کی مجلس ہو، یعنی مثال کے طور پر اللہ کے ذکر کرنے کی مجلس ہے خطبہ جمعہ۔ خطبہ جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ فضائل سے آگاہ کیا۔ اور یہ خطبہ جمعہ کیا ہے؟ یہ مل بیٹھ کر ایک ایسی مجلس ہے، ایک ایسا بیٹھنا ہے کہ اس میں اللہ رب رحمان کا ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے اور سننے والے سامعین آرام اور سکون سے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تو جب اس قسم کی مجالس ہوں، جمعے کا خطبہ ہو اور دینی اجتماعات ہوں، ہر ایک لیٹ آتا ہے اور اکثر ہم جاتے نہیں ہیں، اکثر ایسی مجالس میں جاتے نہیں اور جائیں تو لیٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہیں گانوں کی محفل ہو، کوئی موسیقی اور میوزک کا پروگرام ہو اور اسی طرح کوئی اور بے حیائی کا دھندا ہو، ہر ایک یہی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے ہم پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، جبکہ وہاں ہمارے لیے بربادی ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں اگر مجلس لگی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ہمیں فرشتے آ کر گھیر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ رہی ہیں، اور اللہ اپنے پاس موجود بندوں میں یعنی ملائکہ میں اللہ رب رحمان ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو ہماری مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں، ہماری بیٹھکیں جو پیارے نبی پر درود پڑھنے سے خالی ہوتی ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے افسوس کا باعث بننے والی ہیں۔ اور دوسری طرف ان احادیث کو لے کر
کچھ اہل بدعت نے کچھ ایسے کام بھی ایجاد کر رکھے ہیں کہ مثال کے طور پر ختم قرآن کے لیے مسجد کے طالب علموں کو بلا لیا، یا محلے کی عورتوں کو جمع کر لیا، یا جناب محلے کے اور ارد گرد کے اور رشتہ دار اور قوم برادری کے لوگوں کو جمع کر کے گھر میں خود ختم قرآن کروایا جا رہا ہے، یا ختم خواجگان پڑھایا جا رہا ہے، یا درود کی محفل اور میلاد کروایا جا رہا ہے، یا اسی طرح گٹھلیوں پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے اور یہ لوگوں کا اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے ذکر و اذکار کے لیے بھی کچھ مروجہ طریقے اختیار کر رکھے ہیں، جن کو بعض کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کا صحن ہے یا مسجد کا حال ہے، مسجد کے صحن میں بند ہو کر دروازے بند کر لینے، لائٹیں بند کر لینی، اور ان میں سے ایک کہتا ہے اب کہو اللہ، اور سارا مجمع مل کر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے اب کہو اللہ کو چھوڑ دو، اب کہو ہو، سارا مجمع مل کر کہہ رہا ہوتا ہے ہو 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 ہو، اور یہ گھنٹوں لگے پڑے ہیں۔ پھر ایک تیسرا سٹیپ آتا ہے، اب یہ ذکر کروانے والا کہتا ہے کہ زبان سے اب ہو نہیں کرنا، بلکہ سینے سے اپنے دل سے ہو کرنا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، گلے کی دھمک پیدا کر کے لگ جاتے ہیں سب ہو پر، ہو 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 ہو، اور یہ پورا مجمع گھنٹوں یہی ہو کی آوازیں نکال رہا ہے۔ یہ طریقہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو اوپر حدیث بیان ہوئی ما جلس قوم مجلسن، اور یہ دوسری حدیث ما قعد قوم مقعدا لم یذکر اللہ فی، ان دونوں حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد خطبہ جمعہ کے اجتماعات ہیں، اس سے مراد عیدین کے اجتماعات ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے اجتماعات ہیں کہ خطبہ جمعہ میں سب لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا کر رہا ہے اور باقی ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ اسی طرح دینی اجتماعات ہوں، جلسے ہوں، علماء خطباء آ کر اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، نبی کی سنت اور رسالت اور ختم نبوت بیان کرتے ہیں، توحید کا جو ہے اثبات بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح سنت کے فضائل، سنت پر عمل کرنے کے فضائل بیان کرتے ہیں، شرک و بدعات کا رد کرتے ہیں۔ یہ وہ مجلس ہے اور یہ وہ قوم کا بیٹھنا ہے۔ ما جلس قوم مجلسن یذکرون اللہ فیہ، ما جلس قوم مجلسن یذکرون اللہ فیہ۔ تو یہ دینی اجتماعات، درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے بہترین طریقے کہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کر یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، لیکن باقاعدہ اہتمام کرنا کہ مثال کے طور پر جس طرح ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اور جیسا کہ کرنے والوں نے کیا، تو صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ان لوگوں کو خود مسجد سے بھگا دیتے یا ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے۔ کہ مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، ایک ہال ہے، ایک کمرہ ہے، ایک جگہ ہے، لوگوں نے اپنے سامنے کھجور کی گٹھلیاں رکھ لی اور پہلی دفعہ میں سب پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ طریقہ وہی جو دینی اجتماعات ہیں، چاہے مدارس میں ہوں، مساجد میں ہوں، کھلے گراؤنڈ میں ہوں، اوپن ایریے میں ہوں، بند جگہوں میں ہوں، اور ان اجتماعات کے اندر توحید کا بیان ہو، سنت کا بیان ہو، شرک کا رد ہو، بدعات کا رد ہو۔ یہ ہے ما جلس قوم مجلسن۔
اور ما قعد قوم مقعدا لم یذکروا اللہ فیہ، کہ ہم روزانہ بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، دوست آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں، خواتین آپس میں بیٹھ کر مل جاتی ہیں، کبھی اس کا گلا کبھی اس کا گلا، کبھی کسی کی غیبت کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں کبھی کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں کرنا کیا ہے؟ ما قعد قوم مقعدا لم یذکروا اللہ فیہ، یہاں کرنا کیا ہے؟ یہاں کرنا یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھیں ہم اللہ کی توحید کو بیان کریں کہ دیکھیے ہمارا رب کتنی جو ہے بابرکت اور پاک اور شرک سے پاک ذات ہے، کہ وہ اللہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ہم اپنے نبی کے فضائل یاد کریں کہ دیکھو اللہ نے موسیٰ کو علیہ السلام یہ معجزہ دیا، اللہ نے جناب ابراہیم کو یہ معجزہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ معجزہ دیا، اللہ نے موسیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا، اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاق البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ہم اپنے نبی کے اوصاف، اپنی نبی کی صفتیں بیان کریں، جیسا کہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بیٹھتے تو وہ یاد کیا کرتے تھے اپنے جاہلیت کے واقعات کو، اپنی جاہلیت کے اعمال کو یاد کرتے کہ ہم کیسے بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، کیسے ہم غیر اللہ کی پوجا کرنے والے تھے، کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں اللہ کی توحید سے آشنا کیا، ہم نے پیارے نبی کا کس طرح ساتھ دیا، دشمنی کرنے والوں نے کیسے دشمنی دی اور دوست بننے والوں نے کیسے دوستیوں کا حق ادا کیا۔ صحابہ جب بیٹھتے اللہ کی توحید کو یاد کرتے، اپنے گزشتہ شرکی اعمال پر افسوس کرتے، پیارے نبی کا آنا بیان کرتے، ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ دینا بیان کرتے، ابو بکر نے فلاں موقع پر اتنا مال دیا، عمر نے فلاں موقع پر اتنا مال دیا، عثمان اپنا اتنا مال لے کر آیا، ابو بکر نبی کے ساتھ سفر ہجرت میں آپ کا ساتھ چلا، علی آپ کے بستر پہ سویا، حمزہ نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا۔ یہ ہے کہ کوئی قوم بیٹھے تو فضولیات اور گپوں میں نہ ہو، بلکہ اللہ کی توحید کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اور نبی پر درود پڑھے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی مجلسوں کو ایسی مجلس بنانے کی توفیق دے کہ فرشتے ہمیں گھیر لیں، اللہ کی رحمت ہمیں ڈانپ لے اور اللہ ہم کمزوروں اور گنہگاروں کا ذکر کرنے کی بدولت، ذکر اللہ کرنے کی بدولت اپنے پاس موجود ملائکہ میں ہمارا ذکر کرے۔ اللہ ایسی بیٹھک سے، ایسے بیٹھنے سے، ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں دور رکھے کہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر تھا 46۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔